اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین کی آیت نمبر 10 تلاوت کی ہے اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی تو کوئی علامت نہیں ہے، الگ سے جملہ لا یؤمنون بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن ہم اس آیت کے حصے نہیں کریں گے بلکہ اس آیت کو ایک ہی حصے کے تحت انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت کے الفاظ پر بات کرتے ہیں۔ جی پہلا لفظ اس میں واو ہے، حرف ہے، ہم استنافی قرار دیں گے کہ ہمارا نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ سواء یہ مصدر ہے، برابر اس کے معنی ہوتے ہیں اور مرفوع استعمال ہوا ہے۔ الا حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہم لگی ہوئی ہے، حمزہ استفہام والا ہے اور یہ حمزہ جو ہے یہاں پر حرف مصدر قرار دیا جائے گا، کیونکہ تفصیل سے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ سوا کے ساتھ جب یہ حمزہ آتا ہے تو یہ حرف مصدر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ انذرتا فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، باب فعل نون ذال را حروف مادہ، انذر ینذر انذارا خبردار کرنا۔ تا ضمیر مرفوع متصل سیان کلر میں آپ کو واحد مذکر حاضر کی ضمیر نظر آ رہی ہے۔ ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی ہے، اس لیے آپ کو پرپل کلر میں دکھائی گئی ہے۔ ام جو ہے یہ حرف عطف ہے اور محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کو حرف عطف معادل للحمزہ قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ حرف عطف ہے لیکن معادل کے طور پر یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، یعنی یہ حمزہ استفہام کے بعد معادلہ یعنی برابری کے لیے آتا ہے اور دو میں سے ایک کی تعیین مطلوب ہوتی ہے۔ اس کے بعد لم ہے جو کہ حرف نفی و جزم و قلب ہے، نفی کے لیے آتا ہے، مضارع کو مجزوم کرتا ہے اور مضارع کے معنی ماضی میں لے جاتا ہے، اس لیے اسے حرف قلب کہا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمیشہ فعل مضارع آتا ہے، لہٰذا آپ کو آگے تنذر جو ہے فعل مضارع نظر آ رہا ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، مجزوم ہے اور معروف ہے، یعنی ایکٹیو وائس ہے۔ نون ذال را حروف مادہ باب افعال انذر ینذر انذارا خبردار کرنا۔ ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی ایک مرتبہ آپ کو پرپل کلر میں نظر آ رہی ہے۔ لا حرف نفی ہے جس کے بعد یؤمنون فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو سیان کلر میں آپ کو ضمیر مرفوع متصل جمع مذکر غائب کی نظر آ رہی ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہوگی، اب الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ واو کو ہم استنافیہ قرار دیں، جملہ مستانفہ بن جائے گا، جنہوں نے واو کو عاطفہ قرار دیا ہے وہ پھر اس جملے کو ظاہر بات ہے جوڑیں گے۔ سواء جو ہے یہاں پر یہ خبر مقدم ہے اور علیہم جار مجرور اس کے متعلق ہے، تو گویا ہم جملہ اسمیہ بنانے لگے ہیں۔ آگے جو ہے انذرتہم ام لم تنذرہم، یہ سارا حصہ جو ہے یہ مبتدا مؤخر بنے گا، جس میں حمزہ جو ہے استفہام کا لیکن حرف مصدر کے طور پہ استعمال ہوا ہے، انذرتہم فعل فاعل مفعول، ام حرف عطف ہے، لم تنذرہم فعل فاعل مفعول۔ اب میں بالکل ہر فاعل اور مفعول کو ذکر نہیں کر رہا کیونکہ بات بالکل کلیئر ہے۔ انذرتا میں تا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے اور ہم جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل مفعول ہے۔ تنذرہم میں انتا ضمیر مرفوع متصل جو مستتر ہے وہ فاعل ہے اور ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے۔ تو انذرتہم معطوف علیہ ہے، لم تنذرہم معطوف ہے اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ صلۃ الموصول حرفی بن رہا ہے حمزہ حرف مصدر کے لیے، اور حمزہ حرف مصدر اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مرفوع مبتدا مؤخر بن رہا ہے، جس کی خبر مقدم ہم نے سواء علیہم جو ہے وہ ذکر کی ہے، اور یوں مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ آگے رہ گیا جی لا یؤمنون، تو لا نافیہ ہے، یؤمنون فعل با فاعل ہے اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محمود صافی صاحب نے اسے استناف بیانی قرار دیا ہے۔ تو یوں یہ دو جملے ہمارے سامنے آگے جی، ایک ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم اور دوسرا ہے لا یؤمنون۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں یہیں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ آپ جیسا کہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے آیت نمبر 10 کے تحت ذکر کیا ہے کہ واو جو ہے عاطفہ ہے
سوا جو ہے یہ خبر مقدم ہے مبتدا مؤخر کے لیے، اور مبتدا مؤخر جو ہے مصدر مؤول ہے، علیہم متعلق ہے سوا کے، اور حمزہ جو ہے یہ حرف مصدری ہے للتسویہ، تسویہ کے لیے استعمال ہوا ہے، ام حرف عطف ہے معادل ہے للحمزہ، حمزہ کے لیے، اور لا نافیہ ہے، اور مصدر مؤول انذرتہم فی محل رفع مبتدا مؤخر ہے۔ اور باقی وہ جملوں کا اعرابی بتا رہے ہیں کہ سواء علیہم انذارک، یعنی وہ اب یہ مصدر مؤول جو ہے اس کو مصدر کی تعویل میں کس طرح لیں گے تو وہ ذکر کر رہے ہیں، انذارک ایاہم و عدمہ، یعنی آپ کا ان کو خبردار کرنا یا خبردار نہ کرنا۔ اور اس جملے کو وہ عطف قرار دے رہے ہیں پچھلی آیت میں انا جعلنا والے جملے پر، اور پھر مزید بتا رہے ہیں کہ انذرتہم والا جملہ جو ہے لا محل لہ صلۃ الموصول حرفی ہے، الحمزہ یعنی حمزہ استفہامیہ کے لیے، حمزہ جو ہے حرف مصدر کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں جب وہ سواء کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اور جملہ لم تنذرہم لا محل لہ معطوف علی جملہ انذرتہم ہے، اور جملہ لا یؤمنون والا جو ہے لا محل لہ استئناف بیانی ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ میں نے آپ کے سامنے محمود صافی صاحب کی رکھ دی ہے۔ اب ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ عبدالسلام صاحب نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور ان پر برابر ہے، اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، خواہ تو انہیں ڈرائے یا انہیں نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی ایک مختصر سی آیت نمبر 10 ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔